بہت اچھا سوال ہے. اس سوال سے پہلے میں کچھ بیان کر دوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کی طرف رجوع کرنا، عالم کی تقلید کرنی ہے، تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب فتاویٰ میں اختلاف ہو. جب اختلاف ہوگا تو پھر ہمیں افضل کی طرف جانا ہے، پھر ہمیں عالم کی طرف جانا ہے. اگر اختلاف نہیں ہے، سب کا ایک ہی جیسا فتویٰ ہے، تو پھر کسی کی طرف آپ جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس چیز کو بیان کیا تھا. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، ہم کس طریقے سے تشخیص دے سکتے ہیں کہ کون زیادہ ماہر ہے، کون زیادہ حدیث کی معرفت رکھنے والا ہے، کس سے زیادہ وہ طرق اور وہ راستے جانتا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت معصوم کی ہے یا معصوم کی نہیں ہے، یا اس روایت کے اندر کون سا جملہ معصوم کا ہے، کون سا جملہ راوی کا ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلنا. تو اب ہم اس کے اوپر جب ہم طریقوں کے اوپر گفتگو کریں گے کہ شریعت مقدسہ میں اہل بیت علیہم السلام نے کسی بھی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون سے راستے دیے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید اور روایات معصوم علیہم السلام میں ہمیں ظن پہ عمل کرنے سے روکا گیا ہے. ظن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا، علم اور یقین سے ہٹ کے فقط ایک ظنی بات کرنا، اس سے معصوم نے روکا ہے. یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لگ رہا ہے یا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ فلاں فقیہ عالم ہوگا کیونکہ وہ بولتا بڑا خوبصورت ہے، اس کی تقریر کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں عوام کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظنی چیزیں کہتے ہیں. یہ چیزیں حجت نہیں ہیں. اسلام کے اندر کیا چیز حجت ہے؟ وہ 4 یا 5 طریقے ہیں کہ جو تقریباً ہر جگہ پہ چلتے ہیں کسی بھی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے. اس وقت جو ہے وہ میرے سامنے منہاج الصالحین کی عبارت ہے کہ جس میں اجتہاد اور عالمیت کو ثابت کرنے کے جو شرعی طریقے ہیں ان کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو یہاں پہ سیسانی فرماتے ہیں کہ اجتہاد ہو یا عالمیت ہو یا کسی کا عادل ہونا ہو، یا اسی طریقے سے جب ہم اگلی بحث میں جائیں گے کسی کپڑے کا پاک ہونا ہو یا کسی کپڑے کا نجس ہونا ہو، یا بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا ثابت ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شریعت نے رکھا ہے علم. بالعلم انسان کو یقین ہونا چاہیے. جب تک انسان کو یقین نہیں ہے وہ ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. تو اگر ایک انسان فقہا کے پاس رہ رہا ہے، ان سے علم حاصل کر رہا ہے، تو اس سے اگر یقین ہو جاتا ہے کہ بس یہی فقیہ عالم ہے، کوئی شک والی صورتحال نہیں ہے، یقین ہے 100%، تو یہ یقین اس کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ ظن نہیں ہے. پہلی چیز کیا یقین ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ہر کسی عوام کو نہیں ہو سکتا. یہ اسی بندے کو ہو سکتا ہے کہ جو فقہا کی تحریریں پڑھ رہا ہے، جو اس قابل ہے کہ ان کو سمجھ سکے، ان کے دلائل کو پرکھ سکے، یعنی کم از کم وہ کیا ہو، اجتہاد کے قریب ہو خود، تو اسے یہ پتہ چل سکتا ہے. دوسرا طریقہ علم سے کم ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں. اطمینان یعنی جو 100% نہیں ہوتا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ والا آپشن ہوتا ہے کہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ایسا نہ ہو. اطمینان کو ہم کہتے ہیں 95% کہہ سکتے ہیں، 97%، 98% کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں جو خلاف کا احتمال ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی کم احتمال ہے کہ جس کی طرف عقلاء توجہ نہیں دیتے. تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ اس اطمینان سے بھی ثابت ہو جائے گا کسی کا عالم ہونا یا کسی کا مجتہد ہونا یا کسی کا عادل ہونا، لیکن اس اطمینان کے اندر شرط ہے کہ اطمینان حاصل ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایک ایسی وجہ ہو کہ جو معقول وجہ ہو، کہ جس کو عقلاء کیا قبول کرتے ہوں. یعنی فرض کریں کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے اطمینان ہو گیا کہ فلاں جو بندہ ہے وہ فقیہ بن گیا ہے، یا فلاں جو بندہ ہے وہ عالم فقیہ ہو گیا، آپ کو کیسے اطمینان ہوا؟ اگر وہ کہے کہ مجھے خواب آیا ہے، یا میں نے کوئی وظیفہ کیا مجھے پتہ چلا ہے، یا جو ہے وہ مجھے اس کی تقریر اچھی لگی ہے، یا اس کا تقوی سے میں متاثر ہوں، یا جو ہے وہ دشمن چونکہ اس کے سارے خلاف ہیں، لوگ اس کے خلاف ہیں، لہٰذا مجھے یقین ہو گیا کہ بس یہی عالم ہے. اگر وہ ایسی چیزیں رکھ رہا ہے اپنے اطمینان کی جو وجوہات ہیں وہ ایسی قسم کی رکھ رہا ہے کہ عقلاء کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی وجہ نہیں بنتی، یہ تو ایک غیر عقلائی سے وجہ ہے، تو پھر تو وہ اطمینان حجت نہیں ہے. لہذا اطمینان کے حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ عقلائی ہونی چاہیے، کہ عقلاء اسے قبول کریں. فرض کریں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ شہرت کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ یہ فقیہ کیا ہے؟ عالم ہے. شہرت کون سی؟ اب عوامی شہرت تو نہیں لینی، کیونکہ اگر وہ عوامی شہرت لے گا تو عوام میں تو لوگ ایسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، واہ واہ کسی کی بھی ہو جاتی ہے. اب جس کی زیادہ واہ واہ ہوگی کیا وہی عالم بن جائے گا؟ نہیں، عوام کی شہرت نہیں. وہ کہے گا کہ علمی مراکز میں، جو علمی مراکز ہیں، حوضہ نجف اشرف ہو یا حوضہ علمیہ قم ہو، وہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ جو زیادہ شہرت ہے وہ آیت اللہ سید سیستانی دامہ ظلہ کے علم کی ہے، ان کی فقاہت کی ہے، کہ وہ حدیث کو سمجھنے میں، حدیث کو پرکھنے میں، حدیث سے استنباط کرنے میں سب سے زیادہ کہیں عالم ہے، شہرت ہے. یعنی ہم ایسے اساتذہ کو بھی جانتے ہیں، اگر ہم پریکٹیکل ہم بحث کریں، اگر آپ یہ سوال کریں کہ سید سیستانی کی عالمیت میرے نزدیک کیسے ثابت ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ میرے نزدیک یہی جو شہرت ہے، اسے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اشیاء عند الخواص،
کہ جو علمی مراکز ہیں اس میں جو اساتذہ موجود ہیں ان کے اندر جو شہرت ہے وہ سید سیستانی کی ہے، چاہے وہ نجف کے اساتذہ ہوں یا حوزہ علمیہ قم کے ہوں، اور بعض نجف کے جو ہمارے اساتذہ ہیں آیت اللہ باقر روانی، آیت اللہ شیخ ہادی آل رازی، وہ وہاں پر بھی پڑھاتے رہے ہیں، قم میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، یہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ گواہیاں موجود ہیں کہ آیت اللہ سید سیستانی کی فقاہت کیا ہے، سب سے بیسٹ ہے، اور اس کے اوپر وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا طریقہ کیا ہے عالم کو ثابت کرنے کا، وہ ہے اطمینان، اور اطمینان کے پیچھے جو سبب اور ریزن ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو قابل قبول ہو، جیسا کہ وہ ایک ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ شہرت ہو جو اہل خواص کے نزدیک ہو، علمی مراکز کے اندر کی شہرت ہے اس سے پتہ چلتا ہے، یا اس کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ماہر شخص ہے اس نے آپ کو بتایا ہے تو اس کی بات سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا تو یہ بھی ایک سبب عقلائی بن سکتا ہے۔ دو رستے ہو گئے۔ تیسرا جو رستہ ہے اور جو چوتھا اور پانچواں رستہ ہے، یہ جو تین رستے ہیں ان کا تعلق ہے ماہرین سے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا رستہ کیا ہے کہ دو عادل آ کے گواہی دے دیں۔ دو عادل کون سے؟ جو ماہرین ہوں، یعنی خود جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ فقہا کی ادلہ کو، فقہا کے دلائل کو، فقہا جو حدیث کو سمجھتے ہیں پرکھتے ہیں ان کے دلائل کو وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دو عادل آ کے گواہی دے دیں۔ اب یہ دو عادل کی گواہی ایسی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ مجھے تو دو عادل گواہیوں پہ اطمینان حاصل نہیں ہوا، مجھے تو ظن حاصل ہے، تو بے شک آپ کو ظن حاصل ہے، لیکن شریعت میں روایات معصومین علیہ السلام میں دو عادل کی گواہی کو حجت قرار دیا گیا ہے کہ چاہے آپ کو ان کی گواہی سے علم حاصل نہ بھی ہو، چاہے ان کی گواہی سے آپ کو اطمینان حاصل نہ بھی ہو، بالکل جو ہے وہ صورتحال مشکوک ہو، آپ کی صورتحال مشکوک ہے، لیکن چونکہ دو عادل گواہ آ گئے ہیں لہذا یہ میرے لیے حجت ہیں۔ تو لہذا اگر دو عادل گواہ ماہرین میں سے وہ گواہی دے دیں کہ فلاں بندہ فقیہ بن گیا ہے یا فلاں بندہ کیا ہے عالم ہے یا افقہ ہے، حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، تو اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے دو عادل کی گواہی کو ہمارے لیے کیا حجت قرار دیا ہے۔ اور چوتھا جو رستہ ہے کہ سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ماہر بندہ ہے اور وہ دو نام بھی ہوں، اگر ایک بندہ ہو وہ آ کے آپ کو خبر دے اور اس کی خبر بھی کیا ہے آپ کے لیے اطمینان کا سبب بنے یا اطمینان کا سبب نہ بنے، چونکہ وہ خود ماہر ہے لہذا اس کی بات کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں عالمیت کے مسئلے میں، عالمیت اور اجتہاد کے مسئلے میں۔ ایک بندہ بھی کیوں نہ، یہ اہل خبرہ کی بات، جی یہ ساری اہل خبرہ کی بات ہے، یعنی دو عادل بھی اہل خبرہ میں سے ہونے چاہیے، اگر ایک بندہ ہے تو وہ بھی اہل خبرہ میں سے ہونے چاہیے، اہل خبرہ یعنی ماہر لوگ، یہ ہونے چاہیے۔ یہ چوتھا رستہ ہے کہ ایک بندہ بھی آ کے گواہی دے دے تو اس سے بھی کیا ہے عالمیت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندہ کون ہو؟ اہل خبرہ میں سے ہو۔ پانچواں رستہ کیا ہے کہ پھر ماہرین کی کوئی جماعت ہو جائے، یعنی 4-5 بندے ہو جائیں، 4-5 بندے نے آ کے خبر دی کہ ہم نے جو ہے وہ سارے فقہا کی جو درس خارج کی کتابیں ہیں ان کو ہم نے پرکھا ہے، پڑھا ہے اور ہم ان کے دروس میں شریک ہوئے ہیں، تو ہمیں اطمینان حاصل ہوا ہے کہ فلاں فقیہ جو ہے وہ زیادہ کیا ہے حدیث کی معرفت رکھتا ہے۔ اب اس کے اندر جو پرابلم آتی ہے جس کو سید ثانی نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تبھی حجت ہوتی ہیں، دو عادل کی گواہی، ایک ماہر بندے کا کہنا یا ماہرین کی جماعت کا کہنا، یہ تبھی حجت ہوتی ہیں کہ جب اس میں ٹکراؤ کی صورتحال نہ پیدا ہو۔ لیکن جب ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے، جیسا کہ ہوتی ہے ٹکراؤ کی صورتحال کہ آپ کے پاس دو گواہ موجود ہیں جو ماہرین ہیں، وہ سید سیستانی دامن ذلہ کی فقاہت کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ افقہ ہیں، ادھر سے دو عادل گواہ موجود ہیں وہ کسی اور فقیہ کی گواہی دیتے ہیں، تو ٹکراؤ ہو گیا۔ اب ٹکراؤ کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی ٹکراؤ ہو جائے ماہرین کا آپس میں، چاہے وہ ماہرین کی جماعت ہو، دو عادل گواہ ہوں، تو اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ آپ ماہرین کی جماعت کو پرکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جو ان میں سے زیادہ سینئر ہیں، جو زیادہ ماہر لوگ ہیں، آپ انہی کے گواہی کو کیا مانیں گے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک ہمارے اساتذہ میں سے ہیں جو بہت سینئر ہیں، 3-4 اساتذہ بہت سینئر ہیں کہ وہ شروع سے پڑھا رہے ہیں، حوزہ قم میں انہوں نے پڑھایا، حوزہ نجف میں پڑھایا، ایک ان کی گواہی موجود ہے، اور ایک گواہی وہ ان کی موجود ہے کہ جو بہت سینئر نہیں ہیں، ابھی 4-5 سال سے انہوں نے کیا درس خارج پڑھانا شروع کیا، ایک ان کی گواہی موجود ہے۔ تو اب اکثر و خبرتاً کون ہوگا، کون زیادہ ماہر شمار ہوگا؟ جو سینئر ہے وہ زیادہ ماہر شمار ہوگا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ سینئر افراد جو ہیں اگر ان کی زیادہ گواہی آ گئی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے تو انہی کی یا تعداد ان کی زیادہ نہ بھی ہو، اگر ایک طرف کہیں زیادہ سینئر لوگ ہیں، مثلا موسٹ سینئر ہیں اس طرف، اور دوسری طرف زیادہ سینئر نہیں ہیں، جونیئر لوگ ہیں، تو ہم ظاہری بات ہے سینئر لوگوں کی کیا بات کو قبول کریں گے۔ تو یہ کہیں 5 طریقے ہیں کہ اس کو میں جلدی جلدی دہرا دوں، آپ کو علم اور یقین حاصل ہو جائے یا اطمینان حاصل ہو جائے جس کے پیچھے سبب اور وجہ عقلائی ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ 2 عادل گواہ، اور 2 عادل گواہ بھی ماہرین میں سے ہونے چاہیے، اور چوتھا جو ہے ایک بندہ بھی آ کے آپ کو خبر دے دے اگر وہ ماہر ہے، اور 5واں کیا ہے کہ کوئی جماعت ہو ماہرین کی وہ آ کے آپ کو بتا دے۔ اب یہ جو 3 آخری ہیں
ان کے اندر اگر ٹکراؤ کی صورتحال بن جاتی ہے، جیسے کہ پریکٹیکل ہوتی ہے ٹکراؤ کی صورتحال، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ان میں سے زیادہ ماہر ہیں، یعنی جو زیادہ سینئر ہیں، زیادہ مہارت رکھنے والے ہیں، آپ ان کی بات کو لے لیں گے، دوسری کی بات کو کیا ہے چھوڑ دیں گے۔ جی یہ بھی اچھا سوال ہے۔ اس سوال کو اگر میں یوں کہوں کہ ایک فرضی سوال ہے تو زیادہ شاید درست ہوگا کہنا، کیونکہ ان 5 طریقوں میں سے جو تیسرا طریقہ بیان کیا ہم نے، یا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے شہرت کی وجہ سے، اہل خواص کے درمیان جو شہرت ہے اس سے اطمینان حاصل ہو جائے، تو یہ عام طور پہ موجود ہے طریقہ، کیونکہ حوض نجف اشرف اور حوض قم میں شہرت آپ کو مل جاتی ہے آیت اللہ سید سیستانی کی، اور وہ بھی سینئر ترین اساتذہ سے شہرت آپ کے پاس موجود ہے، یعنی پریکٹیکل شہرت آپ کے پاس موجود ہے، تو لہٰذا کیا ہے یہ ایک فرضی سوال ہوگا۔ بہرحال اگر ہم کہہ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے اب کسی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس کے پاس ظن کی کیفیت ہے، ظن پہ تو عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اطمینان ہے تو وہ میرے لیے حجت ہے۔ اگر میرے برادر کو، مومن بھائی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس شہرت سے اطمینان حاصل نہیں ہوا، اسے ظن کی کیفیت ہے تو اس کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے لیے ظن پہ عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے کہ بھی یہ جو 5 طریقے شرعی ہیں، مجھے کسی بھی طریقے کے ذریعے سے کسی بھی فقیہ کا عالم ہونا ثابت نہیں ہوا، اب میں کیا کروں، میرے لیے تو سب برابر ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ظن حاصل ہو رہا ہے لیکن ظن حجت نہیں ہے، اب میں کیا کروں۔ اب یہاں پہ اگر ہم چلے جائیں منہاج الصالحین مسئلہ نمبر 8 میں، تو یہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے نزدیک سارے کے سارے علم میں برابر ثابت ہو جائیں، یا اسے پتہ نہ چلے کہ کون عالم ہے، تو اب اس نے کہاں جانا ہے، تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اب ان میں سے وہ اورع من غیرہ فی الفتویٰ، جو ان فقہا میں سے فتویٰ دینے میں زیادہ اورع ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرمز ہے، اس کی روایات میں یہ وارد ہوئی ہے، وَأَوْرَعَهُمَا، اس کی ہم کیا کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ سید ثانی خود اس کی وضاحت لکھتی ہے کہ یعنی اگر عالم ہونا ثابت نہیں ہوا تو دوسرے سٹیپ پہ کس کی طرف ہمیں جانا ہے، اورع کی طرف جانا ہے۔ اورع کیا، فی الفتویٰ، جو فتویٰ دینے میں زیادہ اورع ہے۔ فتویٰ دینے میں اورع سے کیا مراد ہے، اے اکثر و تثبتاً و احتیاطاً فی الجہات الدخیلۃ فی الافتاء، فتویٰ دینے میں جتنی بھی جہات اور جتنی بھی چیزیں داخل ہیں، ان تمام جہات کے اندر جو زیادہ تحقیق کرتا ہے اور جو زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اورع فی الفتویٰ کہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کو پریکٹیکل ہم درس خارج سے اپنے سمجھ سکتے ہیں، جو درس خارج پڑھتے ہیں۔ فرض کریں کہ جیسے کہ اگر میں مثال دے بھی دوں تو درست ہے کہ اگر ہم ایک فقیہ کے پاس جا رہے ہیں درس خارج کے لیے، تو اس کے درس خارج کا کیا طریقہ ہے کہ وہ فقط وہی روایات لے کر آتا ہے کہ جو اس کے نزدیک صحیح و سند طور پہ ثابت ہیں، اسی کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور مختصر درس خارج ایک کے فتویٰ دے دیتا ہے۔ اور ایک اور فقیہ کے پاس ہم جاتے ہیں درس خارج کے لیے، یعنی پریکٹیکل نجف کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فقط اپنے نظریے کے مطابق صحیح روایات کو نہیں لاتا، دیگر روایات کو بھی لے آتا ہے، بلکہ وہ اہل سنت کی روایات کو بھی لے آتا ہے، سب کو سامنے رکھتا ہے، پھر وہ اس کے اندر تحقیق کرتا ہے اور جو اس کی شرح بنتی ہے اپنی روایات کی وہ کیا بیان کرتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، تھوڑا لمبا درس کر دیتا ہے۔ اب ایک تیسرا ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے کہ وہ تمام فقہا کے اقوال بھی لے آتا ہے، ان کے دلائل بھی لے آتا ہے، اہل سنت کے دلائل بھی لے آتا ہے، ان کی روایات بھی لے آتا ہے، روایت اہل بیت بھی لے آتا ہے، دونوں کا تقابل کرتا ہے، تاریخ کو بھی بیان کرتا ہے، حالات کو بھی بیان کرتا ہے، اس سے وہ کیا کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ اب یہ جو تیسرے سٹیپ والا ہے، اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ کیا ہے، جو فتویٰ دینے میں جہات رکھتی تھی اس کے اوپر یہ زیادہ بندہ تاکید کرتا ہے، زیادہ بندہ تحقیق کرتا ہے۔ تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا زیادہ عالم ہے، تو آپ ان کے فتویٰ دینے کی جہات کو دیکھ لیں، ان کے طریقوں کو دیکھ لیں۔ ظاہری بات ہے فقہا جب دلائل کی کتابیں لکھتے ہیں، درس خارج کی کتابیں ہیں، اس کے مطالعہ سے یا اگر درس خارج کی ان کی ریکارڈنگ موجود ہے تو وہ کوئی بھی ماہر ترین جو افراد ہے جو درس خارج اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ یہ جج کر سکتا ہے کہ کون سا فقیہ ایسا ہے کہ جو فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ فتویٰ دیتے وقت جتنی بھی جہات تھوڑی سے تھوڑی بنتی ہیں سب کے اوپر کیا کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، سب کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، تو اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دوسرے مرحلے پہ کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ اگر عالم ثابت نہیں ہوا تو آپ اورع کے بارے میں معلومات لے لیں، تو جو آپ کے لیے اورع ثابت ہو جائے کہ یعنی جو فتویٰ دینے میں زیادہ تحقیق کرتا ہو، زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہو، آپ اس کی طرف کیا